الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين۔ محترم ناظرین، ڈیلی سالار یوٹیوب کے سامعین اور ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے الحمدللہ، اور رمضان کے مہینے کے متعلق میں نے ایک آیت پڑھی جس میں اللہ فرماتے ہیں، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض ہے، اور تم سے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم جو ہے تقوی والے بن جاؤ، تم جو ہے پرہیزگار بن جاؤ۔ اب یہاں دیکھیے، روزے میں جو ہے مقصد روزہ اللہ نے جو بیان فرمایا وہ تقوی ہے، اور جو ہے گناہوں سے بچنا ہے، مقصد یہی ہے۔ اور اصل میں آپ سوچیں گے کس طرح جو ہے رمضان کے روزوں کی برکت سے تقوی حاصل ہوتا ہے، تو میں اس سلسلے سے آپ کے بات بتاؤں۔ دیکھیے، رمضان میں ایک روزے میں جو ہے کھانے پینے سے اور بیوی کے تعلقات سے ہم لوگ جو ہے بچے رہتے ہیں، صبح سحری سے لے کر افطاری تک، سحری ہونے کے بعد صبح صادق سے لے کر جو ہے وہ افطاری تک۔ لیکن آپ حضرات یہ سمجھے کہ نماز میں بھی ہم لوگ جو ہے ان چیزوں سے بچے رہتے ہیں جو حلال ہو کر حلال ہیں، پھر بھی ان سے بچے رہتے ہیں۔ آپ غور کریں، نماز میں کھانا پینا منع ہے، نماز میں چلنا پھرنا منع ہے، نماز میں بولنا منع ہے، نماز میں سلام کا جواب دینا بھی منع ہے، کسی کے چھینکنے پر الحمدللہ کہنے پر یا رحمک اللہ کہنا بھی منع ہے۔ تو نماز تھوڑی دیر کے لیے پریکٹس ہوتی ہے کہ جائز چیزوں کو اللہ تعالیٰ تھوڑی دیر کے لیے ناجائز اور حرام کر دیتے ہیں۔ اسی لیے نماز کی جو تکبیر ہوتی ہے، شروع کی تکبیر، اس کا نام تکبیر تحریمہ ہے۔ تکبیر تحریمہ کا مطلب ہے حرام کرنے والی تکبیر، یعنی جائز چیزوں کو بھی تھوڑی دیر کے لیے اس تکبیر کی وجہ سے ناجائز جو ہے کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ چھوٹا سا کورس ہے نماز کی حالت میں، لیکن اسی کو تھوڑا بڑھا کر جو ہے روزے کی حالت میں اللہ کورس دیتے ہیں کہ 12 گھنٹہ، کہیں 14 گھنٹہ، کہیں 16 گھنٹہ۔ ہمارے عام طور پر جو ہے 12 گھنٹہ 13 گھنٹہ کا روزہ ہوتا ہے۔ تو یہ 12 اور 13 گھنٹے کے روزے میں آدمی جائز چیزوں سے بچتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی اسے مشق کرانا چاہتے ہیں کہ تم جو ہے کس طرح اپنے آپ کو بچا سکتے ہو۔ جب جائز چیز سے ہی انسان خود کو بچا کر رکھنا، کھانا پینا انسان کو ضروری چیز ہے، انہی سے جو ہے بچنے کے لیے جب روزے میں کہا جاتا ہے۔ اور روزے میں کھانا پینے سے جو ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ گناہ کے عمل سے روزے پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ یہ الگ بات ہے، جھوٹ بولنا روزے میں اس کا گناہ بھی بڑھ جاتا ہے، اور پھر جو ہے غیبت کرنے سے روزے میں تکلیف بھی زیادہ ہوتی ہے۔ میں اس روزے سے متعلق اس وقت جو باتیں آپ کے سامنے سنائی جا رہی ہیں، اس سلسلے سے میں اس وقت نوجوانوں کو خاص جو ہے توجہ دلانا چاہوں گا کہ رمضان کے مہینے کو آپ جو ہے تقوی کے ساتھ گزارنے کی پوری کوشش کریں۔ رمضان کا ایک ایک لمحہ آپ کوشش کریں کہ مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو، اور اللہ سے توبہ بھی کرتے رہے کہ کسی طرح میں رمضان میں اپنے آپ کو جو ہے پورا نیک بنا کر زندگی گزاروں، تاکہ اگلی زندگی پر جو ہے اس کے اثرات رہے، سال بھر اس کے اثرات رہے۔ محترم ناظرین، میں نے بتایا کہ نماز میں جو ہے ایک چھوٹا سا ایک مثال 10-15 منٹ کے لیے، 5 منٹ کے لیے جو ہے ایک پریکٹس اور ایک مشق کرایا جاتا ہے، اور روزے میں 12 گھنٹے کے لیے۔ لیکن حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اونچی بات کہی ہے،
کہا کہ بلکہ حدیث میں بھی آتا ہے للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی جو ہے اس کے افطار کے موقع پر، اور دوسری خوشی عند لقاء ربہ، جب وہ اپنے رب سے ملے گا، روزے کے انعامات پانے کے لیے جب ملے گا۔ اب دیکھیں افطار کے موقع پر افطار کی تمام چیزیں سامنے جوڑی گئی رہتی ہیں اور بندہ جو ہے ایک قسم کا خوشی محسوس کرتا ہے، تو افطار کے موقع پر روزدار کی خوشی، اور پھر آخرت میں جب رب سے ملے گا عند لقاء الرحمن، رب سے رحمان سے ملاقات کے اسے دوسری خوشی ہوتی ہے۔ تو یہ دو خوشیاں تو افطار کے۔ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح روزہ صبح سے شام تک کا ایک جو ہے تقوی والا کورس ہے، فرمایا مسلمان پوری زندگی جو ہے ایک کورس میں رہتا ہے، اور اس سے وہ افطار جو ہے مرنے کے بعد اس کا افطار ہوتا ہے، یعنی وہاں کوئی اس پر پابندیاں نہیں، وہاں کوئی اس پر احکامات نہیں ہیں۔ جنت میں جانے کے بعد نہ نماز ہے، نہ داڑھی کا مسئلہ ہے، وہاں تمام پابندیاں ہٹا دی جاتی، پوری زندگی ہی جو ہے اللہ نے جو ہے روزے کی طرح سے ایک جو ہے تقوی والا کورس تقوی کے لیے بنا کر دیا ہے۔ سمجھے آپ کہ پوری مومن کے لیے پوری زندگی میں اس کا خیال ہونا چاہیے، ہر جگہ پر یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں۔ جس طرح آپ روزے میں کھا نہیں سکتا، میں پی نہیں سکتا، فلاں چیز میرے لیے ناجائز ہے، اسی طرح زندگی بھی اللہ نے ہمیں جو ہے بہت سارے پابندیوں کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہے۔ اگر ہم اس کو کر نہیں جائیں گے تو ہماری زندگی جو ہے رائے گا اور ضائع ہو جائے گی۔ قرآن کریم میں اللہ کا ارشاد ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کہ تمہارا خیال ہے کہ ہم نے تمہیں ایسے ہی بیکار پیدا کر دیا ہے، کوئی مقصد نہیں۔ کہا وانکم الینا لا ترجعون، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جو ہے ہماری طرف جو لوٹائے نہیں جاؤ گے۔ نوجوانان کو میں خاص جو ہے اس بات کا پیغام دینا چاہتا ہوں، یا یوں کہیے کہ میں یہ بات انہیں سنانا چاہتا ہوں کہ ہمارے نوجوان سال بھر بھی اپنے اوقات کو بہت زیادہ ضائع کرتے ہیں، اور رمضان میں بھی ضائع کرتے ہیں۔ اب دیکھیے رمضان میں جو حلال چیزیں حلال چیزیں، کھانے پینے کی چیزیں، کھانا پینا جائز تھا، پانی پینا جائز تھا، اسی کو جو ہے حرام کر دیا گیا روزے کی حالت میں۔ اب روزے کے بعد جو ہے آپ سگریٹ بھی پی رہے ہیں، کوئی نشے کی چیز لے رہا ہے، کوئی دوسری چیزیں لے رہا ہے۔ ہمارے نوجوان جو ہے اس وقت زیادہ تر ایسی چیزوں میں گرتے اور ملوث ہوتے جا رہے ہیں، مبتلا ہوتے جا رہے ہیں، اور اوقات کے ضائع کرنے میں تو جو ہے جو دشمنان نے ہمارے سلسلے سے منصوبہ بندیاں تھی، ان کی جو پلاننگ تھی کہ امت کو کس طرح عمل سے دور کرے، امت کو کس طرح دین سے دور کرے۔ آپ دیکھیں واٹس ایپ پر گھنٹوں لگے رہتے ہیں، فیس بک پر اور پھر گیمز پر جو ہے وہ گھنٹوں گزارتے ہیں۔ کاش کہ یہ اوقات وہ قرآن کی تلاوت کے لیے دیا کرے۔ میں ہمیشہ خطبات میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ ہمارے پاس جو گھنٹوں گیمز کھیلنے کے لیے ملتے ہیں، مگر افسوس کہ قرآن پڑھنے کے لیے ہمارے پاس جو ہے روزانہ 15 منٹ نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ آپ ذرا سوچئے اللہ کے پاس ہم کیا منہ دکھائیں گے کہ ہمارے پاس 24 گھنٹے میں سے 24 منٹ قرآن کی تلاوت کے لیے نہیں ہوتا ہے، اللہ کے ذکر کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ آپ جو ہے اوقات کی ترتیب بنائیں، رمضان میں خاص کر، اور سال بھر کے لیے بھی آپ ترتیب بنائیں کہ میں کس طرح اللہ کے کلام کی تلاوت کروں۔ آپ رمضان میں خوب دعائیں کریں اور اس کی عادت ڈالیں۔ اور رمضان میں جگہ جگہ تفسیر کی مجلسیں ہوتی ہیں، قرآن کا نزول ہوا ہے، تراویح میں قرآن پڑھا جاتا ہے، اور قرآن سمجھانے کے لیے بھی جو ہے تفسیر کی مجلسیں رکھی جاتی ہے۔ جہاں آپ کو اطمینان ہو، جہاں آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہو، وہاں تفسیر کی مجلسوں میں بھی آپ جو ہے شرکت کرنے کی کوشش کریں۔ اور پھر جو ہے اسے سال بھر آپ زندگی میں جو ہے ساتھ اسی عادت آپ ساتھ رکھنے کی کوشش کریں کہ آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کا وقت کا ایک دستور العمل، یوں سمجھے ایک یہ بنا ہوا ہو کہ کس طرح میرا پورا دن گزرے اور کس طرح میرے دن کے اوقات ضائع نہ ہو۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آدمی کو ایسے حالت میں دیکھنا پسند کرتا ہوں جس میں نہ کوئی دین کا کام کر رہا ہو، نہ کوئی دنیا کا کام کر رہا ہو۔ یعنی آدمی یا تو ایسا کام کرے جس سے دنیا کا فائدہ ہو یا دین کا فائدہ ہو، جس میں دین کا بھی فائدہ نہیں، دنیا کا بھی فائدہ نہیں، یہ تو پورا وقت ضائع کرنا ہے، اور اس کا جو ہے اللہ کے پاس اس کو پورا
پورا جواب دینا ہوگا۔ وقت اللہ کی امانت ہے، اور دنیا میں جس نے بھی ترقی کی ہے وہ وقت کی قدر کر کے ہی ترقی کی ہے، چاہے وہ دنیاوی ترقی ہو چاہے وہ دینی ترقی ہو، دونوں نے جو ہے ہر طرح کی ترقی کرنے والوں نے جو ہے وقت کی قدر کر کے جو ہے وہ آگے بڑھا ہے اور ترقی کی ہے۔ عربی کا ایک مقولہ ہے الوقت اثمن من الذهب، کہ وقت جو ہے سونے سے گولڈ سے زیادہ قیمتی ہے، اس لیے کہ گولڈ ضائع ہو جائے پھر خریدا جا سکتا ہے، لیکن زندگی کا جو وقت چلا جائے اسے خریدا نہیں جا سکتا ہے، اسے واپس جو ہے نہیں لایا جا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا نعمتان مغبونان فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں لوگ غفلت میں پڑے ہیں، ایک الصحت، ایک نعمت اللہ کی صحت والی ہے، اور دوسری جو فراغ فرصت والی نعمت ہے۔ آج صحت ہے، آپ عمل کر لو، کل بیماریاں آ جائے گی پھر آپ نہیں کر سکیں گے۔ آج فرصت ہے، آپ عمل کر لو، کل آپ مصروف ہو جائیں گے پھر آپ جو ہے آئندہ کل میں آپ عمل نہیں کر سکیں گے۔ حضور علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا کیا تم جوانی میں عبادت نہیں کرتے ہو، کیا تمہیں بڑھاپے کا انتظار ہے؟ اور بڑھاپے میں آدمی جو ہے اس کی قوت کمزور ہو جاتی ہے، وہ کیا عبادت کرے گا، اور وہ چاہ کر بھی عبادت اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ ایک شعر ہے کہ در جوانی گرگ ظالم می شود پرہیزگار، در پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار، ظالم بھیڑیا بھی بڑھاپے میں پرہیزگار ہو جاتا ہے، اس لیے اسے حملہ کرنا نہیں آتا ہے تو وہ پرہیزگار ہو جاتا ہے۔ آگے دوسرا مصرع ہے در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری است، جوانی میں توبہ کرنا پیغمبروں والا طریقہ ہے، اس لیے جوانی میں گناہوں سے خود کو بچے۔ جوانی جو ہے خوف کے عالم میں، خوف سے مراد اللہ سے خوف کے عالم میں زندگی گزارنا ہے، اور بڑھاپا جو ہے امید کے عالم میں کہ اللہ یہ بھی دیں گے وہ بھی دیں گے۔ جوانی میں آدمی جو ہے وہ اللہ پر امیدیں باندھے گا تو پھر وہ گناہوں کی طرف جو ہے چلا جائے گا۔ علماء لکھتے ہیں کہ ایمان خوف اور امید کے بیچ میں ہے، خوف جوانی میں ہونا چاہیے اور امید جو ہے بڑھاپے میں ہونا چاہیے۔ اس لیے نوجوان آخرت کا خوف رکھے اور جو ہے اپنے اوقات کی ترتیب بنائے، اور خدا کے لیے اپنی زندگی ضائع نہ کرے، نہ رمضان میں اور نہ رمضان کے بعد۔ صدقات جب آپ کریں تو نیت کرتے ہوئے کریں کہ اللہ مجھے صدقے کی برکت سے جو ہے گناہوں سے بچا دے، اور آپ رمضان میں حج کے لیے بھی دعائیں کریں، عمرے کے لیے بھی دعائیں کریں، وہاں پہنچ کر بھی اپنے کو نیک ہونے کے لیے دعائیں کریں۔ مانتا ہوں کہ گناہوں سے خود کو الگ کرنا یا وقت کی قدر کرنا مشکل کام ہے، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ آدمی جو ہے ہمت کرے، حوصلہ کرے، اللہ سے مانگتے رہے، عزم کرے کہ کوئی بھی کام جو ہے مشکل کام بھی عزم سے اور جو ہے عزم مصمم سے پکا ارادہ آپ کریں گے، تھوڑا تھوڑا اللہ کی طرف سے جو ہے توفیق ہوگی۔ جو لوگ غیر رمضان میں نماز سے دور رہتے ہیں، رمضان میں ان کو توفیق ہوتی ہے تو وہ نمازوں کی پابندی کریں، رمضان کے بعد پھر اس کو باقی رکھیں۔ تلاوت سے دور رہتے ہیں، تلاوت کی توفیق ہوتی ہے تو اسے جاری رکھیں۔ یہ الگ بات ہے کہ رمضان میں آپ 2 پارہ تلاوت کرتے تھے تو کم از کم آپ 1 پارہ رمضان کے بعد تلاوت کریں، چلتے پھرتے تسبیحات کریں، سورہ اخلاص پڑھے، سورہ فاتحہ پڑھتے رہے، اور آیت الکرسی پڑھتے رہے، سورہ ناس اور سورہ فلق پڑھتے رہے کہ اللہ جنات سے بچائیں، جادو سے بچائیں، برکتیں دے، صحت دے، ان تمام چیزوں کا جو ہے اہتمام کرے۔ مختصر وقت ہے، بات جو ہے زیادہ لمبی اور زیادہ طویل نہیں کر سکتا، میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ زندگی نیک سے نیک تر اللہ ہمیں بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔